بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج لیسن نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے سورہ ناس پڑھنی ہے، کل ہم نے سورہ فلق پڑھی تھی اور آج سورہ ناس۔ یہ دونوں پیئرنگ صورتیں کٹھی، یعنی کہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں۔ ایک کی 6 آیات ہیں، ایک کی 5 ہیں، ٹوٹل 11 آیات یہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ اس کو ہم آج اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے، اور گرامر میں ہمارا فعل مضارع ہی چل رہا ہے، اسی کے ہم آج دوسرا سیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی پچھلے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور ساتھ یہ بھی انشاءاللہ آگے، اور ایک اینڈ پہ ہمارا پوائنٹ ہوگا، اور ٹوٹل ہمارے جو الفاظ ہو جائیں گے اس لیسن کے بعد وہ 156 ہو جائیں گے، اور ہم 32,000 کو کراس کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چلے انہی 7 ہوم ورکس پہ ہم نے بات شروع کی ہوئی ہے، آج کل 5 ہم کر چکے ہیں، آج چھٹے پوائنٹ پہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس پہ جب آتے ہیں تو پھر اس پہ دیکھتے ہیں۔ یہ پاکٹ بک ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ اپنے پاس رکھیں اور ہر وقت اسے دیکھتے رہیں۔ تو چلیں جی، سورہ ناس سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ آج سسٹر روبینہ تنویر کہہ رہی ہیں کہ وہ کریں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یہ جزاک اللہ، بہت اچھی پڑھی آپ نے ماشاءاللہ۔ باقی بھی جو کرنا چاہتے ہیں نا تلاوت، تو مجھے میسج کرے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم دیں گے، باری موقع دیں گے اس کو بھی۔ بس اصل میں وہ تھوڑا نیٹ کا شاید ایشو ہوتا ہے، بیچ میں آواز نہ غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہ میرا خیال آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہے۔ تو چلیں اس کو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، 1 بائی 1 اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ قل، قل سے ہم پہلے بھی 2 صورتوں کا آغاز کر چکے ہیں، سورہ اخلاص کا بھی اور سورہ فلق کا بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ یہ ایک فعل امر ہے جو انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ پڑھیں گے، اور اس سے ملتے جلتے 2 الفاظ بھی قرآن میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہیں کالا اور کالو۔ کل بھی ہے اور کالا کالو، یہ سارے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا میننگ یہی ہوتا ہے کہہ دیجئے، اس نے کہا، وہ سب کہتے ہیں، اس طرح کر کے۔ آگے ہے آؤزو، یہ ہم نے اپنے لیسن 1 میں بھی پڑھا تھا اور پھر لاسٹ میں بھی پڑھا۔ اس کا مطلب ہے آؤزو، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ جن افعال کے شروع میں چینجنگز ہو وہ مضارع کے ہوتے ہیں، مستقبل کے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جو یعنی کہ حمزہ ہے، یہ آئی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انا والا آئی یا حمزہ، اس کو آپ جو بھی نشانی رکھ لیں تو یہ اپنے لیے ہوتا ہے کہ آؤزو میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں مانگتی ہوں۔ رب الناس، اب باللہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلی والی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق، وہاں پہ ہم نے فلق کے رب کی بات کی تھی، یہاں پہ ہم نے ناس کے رب کی بات کی ہے، سیم وہی لفظ ہے۔ بی جو ہے وہ حرف ہے، اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، رب جو ہے وہ اسم ہے، اور رب کا تو میننگ سب کو پتا ہے، بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں کہ ایک ایسا پالنے والا، ایسی پرورش کرنے والا، خیال رکھنے والا، شروع سے آخر تک کا، ذرے ذرے اور پل پل کا۔ ویسے رب کی اگر مزید کبھی آپ نے سننا ہو تو نیٹ سے سرچ کر کے سنیں، رب کی اس کی ڈیٹیل میں نا 5-6 طرح کے میننگز آتے ہیں، بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ نعمان علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بڑی چیز کی بتائی ہوئی ہے ایکسپلینیشن، تو کبھی ہو تو ضرور دیکھیے گا۔ آگے ہے الناس، تو یہ تو لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے، سب کو پتا ہے لوگ، لوگوں کی، لیکن ابھی ہم جو اس میں چیز آپ یاد کریں کہ یہ ہے جمع، ٹھیک ہے، اور اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ ناس جو ہے یہ جمع ہے جو استعمال ہوا ہے، اور اس کی واحد ہوتی ہے انسان، ٹھیک ہے، ناس جمع جس کا مطلب ہے لوگ، اور اس کی واحد ہوتی ہے انسان، جیسے ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم سارے انسان ہیں،
یہ اچھا، اگر اوپر اب لکھا ہوا ہے الناس، الف لام لگا ہوا ہے، تو مجھے بتائیں کہ الناس کی پھر واحد کیا ہوئی؟ ناس ہوگی کیونکہ الف اور لام تو وہ اس میں معرفہ بن گیا نا. تو اس میں معرفہ الناس کی اگر آپ سے جمع پوچھی ہے، واحد پوچھی ہے، تو پھر آپ کیا لفظ بولیں گے؟ انسانیت. نہیں، الناس کی واحد بتائیں صرف. جی الانسان. انسان. یہ طوبا لکھ رہی ہیں چیٹ الانسان. باکس میں، بالکل صحیح ہے طوبا. الانسان. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ واحد جمع میں اگر واحد میں ال لگا ہے تو جمع میں بھی ال لگنا چاہیے لازمی. اگر جمع میں ال ہے تو اس کی واحد میں بھی ال ہونا چاہیے. نیچے جو انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے یہ صرف بتایا ہے کہ ناس کی جمع انسان، ناس کی واحد انسان ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سوال میں آ جاتا ہے الناس، تو اس کی جب آپ واحد لکھیں گے تو الانسان لکھیں گے، پھر انسان کے ساتھ بھی ال لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جمع کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح کی واحد ہو اس طرح کی ہی جمع آپ نے بتانی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس آیت کو پڑھتے ہیں سوچ و تصور کے ساتھ کہ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ جو کل سے ابتدا ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آرڈر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کو کہا، تمام مسلمانوں کو کہا جو جو اس کتاب کو پڑھتا ہے یا مانتا ہے، کہ کہہ دیجئے، یعنی کہ کہہ دو. اور جب ہم یہ ایک حکمیہ فعل ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے تو سمجھو اگر ہم نے اس کو مانا تو فوراً ہم اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں. ہم فوراً سے جب مان لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اپنے منہ سے، تو ایک بات کہ ہم اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں. پھر چونکہ ہم یہ مانگ رہے ہیں، یہ ایک دعا ہے، تبھی اس میں مانگی جا رہی ایک چیز، تو مانگنے میں پھر ہمارا وہ سٹائل اور وہ سارا کچھ بھی آنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس خوف اور اس چیز کو بھی محسوس کرنا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہمیں جب تک خطرے کا احساس نہیں ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے اس شدت سے مانگ نہیں سکتے. تو اب اس صورت میں پڑھنے سے ہم جب آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کس خطرے کی بات ہو رہی ہے، تو اس خطرے کو ہم نے محسوس کرنا ہے سب سے پہلے تو، کہ واقعی وہ کوئی خطرہ ہے. اور پھر جب اس حملے کو، اس خطرے کو محسوس کریں گے، اس کے شر کا احساس ہمارے دل میں ہو جائے گا، تو پھر ہم جب صبح و شام اس کو مانگیں گے. اور پھر مانگنا بھی کس سے؟ رب سے. اور رب کی پھر وہی بات کہ رب کی پھر ساری چیزیں اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ہم اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے وہاں سے لے کے، اور جب ہم اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے وہاں تک ہمارا وہ پالنے والا، خیال رکھنے والا، ہمارا کیئر کرنے والا، ہمیں تربیت دینے والا، ہمارا انتظام سنبھالنے والا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے لیے کہاں کہاں سے رزق بن کے اور آ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو کرنے والا ہم اس سے مانگ رہے ہیں. ہم کسی عام ذات سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، کسی عام سے رب سے تھوڑی مانگ رہے ہیں. ہم تو ماسٹرز آف دا ماسٹر رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. تو ایک وہ احساس بھی ہو. اور پھر دیکھیں یہاں اتنی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے رب الناس بولا ہے، یعنی لوگوں کے رب. اب پہلے بات کئی جگہوں پہ جیسے مومنین کو پکارا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ کس طرح کر کے ایمان والوں کو کہہ کے بلایا جاتا ہے، پر یہاں اللہ تعالیٰ نے ناس کہا، یعنی اس میں سب آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور نان مسلم بھی آ گئے. ہر بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لانا چاہتا ہے، ہر انسان یعنی اس میں آ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ سب کے لیے حاوی ہے. اور یہ دیکھیں ہے بھی قرآن کی آخری صورت. تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کر کے، ساری تمہید باندھی، سارے توحید کے، رسالت کے، آخرت کے معاملات، عقائد، جتنی چیزوں کے حکم دینے تھے سارے قرآن میں دینے کے بعد آخر میں پھر کہہ دیا کہ انسان تو بہت کمزور ہے، تو جو مرضی کر لے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تو آجا میری پناہ میں. مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیا نا. تو کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ وہ ہمارا رب نہیں، وہ ساری کائنات کا رب ہے، ذرے ذرے کا رب ہے، صرف میرا نہیں، آپ کا نہیں، سب کا رب ہے، سب کو پالتا ہے اور ہر ایک کا اسے خیال ہے، ہر ایک کی اس کو فکر ہے اسے، کہ ہر ایک کی اسے فکر ہے. تو یہ چیز ساری اپنے ذہن میں سوچیں اور اس تصور سے اپنے رب کو پکاریں کہ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے. آگے ہے، اچھا آگے پھر دو چیزیں اور، صرف رب کہہ کے بات ختم نہیں کی. مالک الناس، بادشاہ لوگوں، یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ کی. اور یہ پیچھے سے بات چل رہی ہے الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یعنی جو پناہ مانگی جا رہی ہے وہ صرف رب کہہ کے نہیں بات ختم کی، بلکہ کہہ دیا کہ لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ سب سے پہلے تو مالک لفظ کو دیکھ لیں، مالک الناس. اچھا ایک ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، وہ تھا مالک، مالک یوم الدین، اس کے میم کے بعد الف تھا. کئی جگہوں پہ الف لکھا ہوتا ہے، کئیوں پہ کھڑی زبر ہوتی ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھے گا. وہ تھا مالک اور یہ ہے ملک. میم کے اوپر صرف زبر ہے، فوراً ہی لام کے نیچے زیر ہے اور پھر کاف کے نیچے زیر ہے، ملک. ٹھیک ہے.
تو ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. اب جب آپ سے یہ سوال آپ سے آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہوم ورک میں ہو بھی، کہ آپ کو لکھا ہوگا کوئی کہ اب بادشاہ کس کا میننگ ہے یا مالک کس کا میننگ ہے، اور یہ ساری آپشن دی ہوں گی تو آپ لوگ ایک دم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو سارے ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، آپ کیسے پہچانے، وہاں مطلب تھوڑی لکھا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہم نے یہاں پڑھا ہے سورہ ناس میں وہ ہے ملک، میم پہ زبر لام پہ زیر، ملک اسے کہتے ہیں بادشاہ. اس کا مطلب آپ لکھیں گے بادشاہ. وہ اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ملک، اس میں لام پہ زبر ہے ملک. اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں فرشتہ. یہ ہم اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے ملک الموت، موت کا فرشتہ، سب کو پتا ہوگا، اس کا تو سب کو ہی پتا ہے اور سب نے ملنا بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ بچائے اور ایمان پہ ہماری موت دے، اس سے سب نے ملاقات کرنی ہے ایک دفعہ. تو ملک الموت سے آپ یاد رکھیں کہ وہ لام پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. ملک وہ ہو گیا فرشتے کے لیے، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. اب ملائکہ ویسے جمع ہے اور فرشتوں کی جمع ہے اور یہ مذکر ہے. اب دیکھیں یہاں بھی گولتا آئی ہوئی ہے، اس گولتا سے کبھی پریشان مت ہوئیے گا، یہ جمع بھی ہے اور یہ ہے بھی مذکر. تو لیکن اچھا نام پتہ نہیں رکھ لیتے ہیں ملائکہ لوگ، اکثر لڑکیوں کا نام بھی رکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ جمع ہے. تو پتہ نہیں خیر کیا ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہوگا. اچھا آگے ہے مالک. مالک کہتے ہیں فرشتے، مالک کہتے ہیں مالک کو یعنی آنر، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا مالک. یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں. اس کے میم کے بعد الف ہوتا ہے لازمی، نہیں تو پھر کھڑی زبر ہوتی ہے میم پہ. مالک، اس کی ساؤنڈ بھی اس طرح ہوتی ہے مالک، مالک یوم الدین. اس کا مطلب ہے مالک. اور ایک لفظ اور ہے ملک، اس میں لام پہ جزم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں چاروں میں فرق ہے. ایک میں لام کے نیچے زیر تھی، ایک میں لام پہ زبر تھی، ایک میں میم کے بعد الف تھا، اور ایک میں لام پہ جزم ہے، اور ان سب کا مطلب ڈفرنٹ ہے اور سارے ہی اسم ہیں. تو اس لیے ان کو ذرا دھیان سے سلائڈ کو نا الگ، جب آپ تیاری کریں گے تو سلائڈ کو ذرا اپنے سامنے رکھ لیجیے گا. آپ نے اس میں سے جو پہلے والا لفظ ہے ملک الناس بادشاہ، اس کا مطلب رکھنا یاد بادشاہ، اور آگے پھر ہے الہ الناس معبود کی. اچھا ایک تو انسان ورڈ کو دوبارہ دیکھیں، پھر وہی آ گیا ناس کو دوبارہ بتایا گیا کہ ناس جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی واحد ہوتی ہے انسان. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ناس میں یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ ناس کہہ کے اس لیے بھی پکارا گیا کہ انسان، جو لفظ ناس ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا، یعنی جو بھول جائے. تو انسان کی یہ خصوصیت ہے اس کی، یعنی کہ اس کے لفظ میں یا اس کی کہہ لو کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اسی لیے ویسے کئی معاملوں میں تو یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ چلیں اگر آپ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو ہم بھول جائیں. اگر نہ بھولیں تو شاید پھر ہم ساتھ ہی مر جائیں اور اس دکھ میں ہی ہم بیٹھے رہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے بھولنا. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اچھی بات سنتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں. ایون نماز پڑھنے لگتے ہیں فوراً بھول جاتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، اور دھیان ہمارا ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور پھر ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح کیوں کہتے ہیں قرآن کو تذکیر، اور بار بار کیوں کہتے ہیں کہ سنا جائے، اس کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھا جائے. ورنہ ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے قرآن پورا تفصیل سے پڑھ لیا، ترجمے سے پڑھ لیا، ساری اس کی تفاسیر پڑھ لی، تو پھر کہیں چلو جی مجھے تو ہو گیا علم، اب ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو کہا گیا مستقل اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، مستقل روز کی بیسس پہ آپ نے کچھ نہ کچھ سنتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے. اس لیے ہمیں تذکیر کی ضرورت رہتی ہے ہر لمحے. ہمارا ایمان کوئی ایسی فکس چیز نہیں ہے جو آلویز ایک جیسا رہے، وہ گرتا، وہ ہمیشہ کم زیادہ ایسے جیسے ایک وہ نہیں ہوتی جیسے ای سی جی کروائیں تو وہ دل کی لائن ایسے ایسے. تو یہ ایمان کا لیول ایسے ایسے مستقل ہوتا رہتا ہے ہر لمحے، کبھی بہت اوپر ہو جاتا ہے اور کبھی بہت ہی نیچے اور کبھی درمیان، بس ایسے ڈگمگاتا ہی رہتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت تذکیر کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں. آگے ہے کہ پھر جو پناہ مانگی، تیسری اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا کہ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یعنی پہلے کہا رب کی، پھر کہا مالک کی، بادشاہ کی، اور پھر کہا معبود کی. اور معبود بھی ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں ہی کہ معبود کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ جب وہ رب سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، جب ہر چیز وہ دے رہا ہے، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے اور اس ذات کا بھی مطلب ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اسی کی پوجا کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی کی اطاعت کریں، اور اسی کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اور اس کے آگے پھر سوال نہ کریں کوئی تو تا، یا بس آگے کوئی بھی بات نہ ہو. تو اس کو اچھا، اس کی بڑی پیاری ایک میں نے پڑھی تھی تفسیر کسی جگہ پہ، بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے ان تینوں آیتوں کو اٹیچ کیا تھا آپس میں. انہوں نے کہا جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پال رہا ہوتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل کے اس کو. پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ذرا کچھ کرنے جوگا ہو جاتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ آپ جوانی میں آ جاتا ہے، تو اس کو پھر ہر طرف سے رولز ریگولیشنز، ہر کوئی کہتا ہے ایسے نہیں کرو، ایسے کرنا ہے، چلو اٹھو، یہ کرو وہ کرو.
تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب کی اپنی خصوصیت بتائی انسان کے ساتھ، کہ سب سے پہلے جیسے بچہ دنیا میں آیا تو رب کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار دکھایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خیال کرتا ہوں، میں ہی سارا کچھ. ہمیں بالکل بچوں کی طرح ایسے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دکھائی. پھر فوراً جب ہم بڑے ہوئے، تھوڑے سے میچور ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ میں بادشاہ بھی تمہارا ہی ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں. تو پھر فوراً ڈو اینڈ ڈونٹس بتا دیے کہ اب یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، ایسے زندگی گزارو. مطلب ہمیں پھر رولز کہ ظاہر اگر میں بادشاہ ہوں تو حکم بھی تو میرا ہی ماننا چاہیے نا. یعنی رب ہوں لیکن میں بادشاہ بھی ہوں، اتھارٹی بھی میری ہے، فیصلہ بھی میرا ہے. تو پھر ہمیں اپنے وہ اتھارٹی کی طرف لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور تیسری بات، پھر جب انسان جوانی سے بڑھاپے میں، یا سمجھ لیں کہ 40 سے اوپر جب گزر جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھ چکا ہوتا ہے، پھر اسے ہر اچھا برا بھی پتہ چل جاتے ہیں، راستے بھی اس کے فکس ہو جاتے ہیں کہ ہاں مجھے کس طرف چلنا ہے، اس کی ایک لائن سیٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ ان چیزوں کو کر لیتا ہے کہ ہاں دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. پھر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، جس طرف اس نے کرنا ہوتا ہے، جس لائن پہ چلنا ہوتا ہے چل پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا ہوتا ہے. پھر اسے نصیحتیں بھی بری نہیں لگتی، پھر اسے ماں باپ کی باتیں بھی بری نہیں لگتی، پھر وہ ایک چل پڑتا ہے ایک لائن پہ. تو پھر دیکھیں، پہلے رب کی طرح پیار محبت سے پالا، پھر مالک کی طرح آرڈرز اور اتھارٹیز اور رولز ریگولیشن بتائے، اور پھر کہہ دیا کہ اب جب سب کچھ ہو گیا ہے تو اب تم میری ہی پوجا کرو، اب تم میرے ہی آگے جھکو، اب لائن فکس ہو گئی، اب تمہارا الہ ہی میں ہوں. تو مطلب اتنی خوبصورتی سے ان تینوں آیتوں کو ملایا تھا کہ ایسے ہماری زندگی کے سٹیجز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اسی تصور، یہ تصور احساس تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں آنے سے. تو آپ اسی طرح دیکھیں، رب جو ہے، اگر وہ رب ہے تو بادشاہ بھی وہی ہے. مطلب اس کا حق بنتا ہے کہ پھر رولز اینڈ ریگولیشن اسی کے ہوں، حکومت اسی کی ہو، اور اسی تصور کے ساتھ پھر الہ بھی وہی ہو. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بات کر چکے ہیں اس پہ. تو اسی تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں مالک الناس الہ الناس. آگے دیکھیں، اب 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا. سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا کہ انسان کو کہ میں یہ ہوں، میری پناہ مانگو، میں تمہارا رب ہوں، بادشاہ ہوں، الہ ہوں. اور پھر اس خطرے کی طرف بات کی کہ جس سے تم نے میری پناہ مانگنی ہے. وہ کون سا خطرہ ہے؟ اور وہ ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو کہ پیچھے ہٹ جانے والے. یہ دو لفظ ہیں، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس شر سے. اور وہ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ سب کو پتہ ہے شیطان کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس میں دیکھیں، من شر کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے، من ہوتا ہے سے، اور یہ حرف ہے. شر ہم کل بھی پڑھ چکے، ٹھیک ہے. اور من کو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد رکھا تھا. اور شر کو ہم نے کل، یہ دیکھیں آج تیسری اس کی انہوں نے وہ لکھی ہے بات. کل ہم نے صرف برائی اور تکلیف تھا، میں نے کہا تھا کہ بک میں لکھا ہوا ہے کہیں نا. تو یہ دیکھیں تینوں چیزیں آ گئی، کہ برائی بھی، کوئی تکلیف بھی شر میں آ جاتی ہے. اور تیسری کیا بات، کہ ہر وہ چیز جو آپ کو برائی اور تکلیف کی طرف بھی لے جائے وہ بھی شر ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی گناہ ہو، کوئی عادت ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو فتنہ ہو، وہ سب شر میں آ جاتا ہے. اچھا، شر سے مانگی. اور شر کون سا؟ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ لفظ. اچھا، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ اردو میں سب کو پتا ہے. وسوسہ برا خیال، دل میں ایک ایسی بات دماغ میں آ جانی اچانک سے کہ جو آپ کو فیل بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں ایک ایسا خیال آ جائے. کئی لوگ کہتے ہیں دل میں آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ذہن میں آ رہا ہے، جہاں بھی آ رہا ہے بس وہ آ رہا ہے. ایسا خیال کہ جو غیر محسوس طریقے سے آئے اور پھر آپ کا دھیان اس طرف چلا جائے. یعنی یہ نہیں کہ صرف خیال آیا بلکہ آپ کا دھیان بھی ادھر جائے. اچھا، اس کے کل میں نے بات کی تھی نا کہ عربی کے لفظ بھی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ لفظ کے اندر ہی اس کا ترجمہ چھپا ہوتا ہے، اس کی وہ خاصیت اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا، یہ جو الوسواس ہے یہ اسم کیونکہ الف لام ہے، اور یہ نکلا ہے، اس کا جو روٹ لیٹر ہے یہ ہے واو سین واو سین. ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھنے شروع کیے وہ 3 لفظوں والے پڑھے نا، فعلا، فتح، نصرہ. آگے مطلب مزید افعال بھی ہوتے ہیں جو کہ 4 لفظوں سے یا 5 لفظوں سے بنتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے. تو وسواس جو ہے یہ 4 حرفوں والا ایک فعل ہے، جس کا ٹیبل جب بنتا ہے تو وسواس اس کی، اس میں سے یعنی کہ اس کا اسم بنتا ہے پھر نا، یہ اس کا مصدر ہے. خیر یہ چیزیں بھی آپ کو نہیں پتا، مطلب اسم ہے، اس میں ذات ہے. اس کو فی الحال آپ مت یاد رکھیں، بس اتنا رکھیں اس میں، یعنی وسوسہ ڈالنے والا. اب اس لفظ کے اندر دیکھیں واؤ سین اس کا روٹ لیٹر، تو اس میں بھی ڈبلنگ، اور اس کا مطلب بھی ایسا ہے کہ بار بار یہ کام ہونے والا. مطلب ایک دفعہ نہیں، بار 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 ریپیٹنگ. ایک تو یہ ساؤنڈ کیونکہ اس کے ورڈ بھی ریپیٹنگ اور اس کا مطلب بھی ریپیٹنگ، بار بار وسوسہ ڈالنا. پھر ایک اور مزے کی بات کہ عربی میں جو چوڑیاں ہوتی ہیں اس کی یعنی جو کھنک ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی اس قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وسوس. وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن اس طرح کا ورڈ ہے، اسی روٹ لیٹر سے بنتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی عورت فرض کریں بازار جا رہی ہے، اس کی آواز ایک دم چوڑیاں بجتی ہیں، تو بے اختیار جو پاس بیٹھا ہو یا کوئی گزر رہا ہو تو ایک دم مڑ کے دیکھتا ہے نا، یعنی آپ کا دھیان لازمی اس چھنکار کی طرف جاتا ہے.
تو یہ ایک ایسا خیال، ایسا وسوسہ کہ جو غیر محسوس طریقے سے ہو اور آپ کا پھر دھیان بھی ادھر چلا جائے. تو یہ کہا گیا کہ ہمیں اس کے شر سے کہ جو وسوسہ ڈالے، اور ساتھ ایک دوسری خصوصیت بتا دی اس کی، اور وہ ہے الخناس. اور الخناس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. اس کے ویسے دو میننگ استعمال ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ آئے، آگے آئے، ظاہر ہو کوئی چیز اور پھر وہ چھپ جائے. یا اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنے والا یا آگے آ کے پھر دوبارہ چھپنے والا. یہ دونوں اس کے میننگز میں آتے ہیں. اور یہ لفظ دونوں آپ کو پتہ ہے کس کے لیے استعمال ہے، ابھی آگے بھی آیت آ جائے گی کہ شیطان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اسپیشل ال لگا کے ہوئے ہیں. اس کا مطلب اس میں خاص شیطان کی بات ہو رہی ہے، خاص کر ابلیس کی بات ہو رہی ہے. باقی تو اس کے کرندے ہیں نا، ان کو تو وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے، لیکن اصل میں یہ. اور اب یہ دیکھیں اس کی دو حالتیں ہیں، یا وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب اس اگر احساس اور تصور کے ساتھ آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کتنے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں. کہ شیطان کی صرف یہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی نہیں ہوتی. کہ اگر ہم کہیں چلو کسی وقت تو جا کے سوتا ہوگا نا، کسی وقت تو جا کے جان چھوڑتا ہوگا نا ہماری. نہیں، اس نے ہماری موت تک ہماری جان نہیں چھوڑنی. ہم چاہے سو جائیں، ہم چاہے بھول جائیں، وہ نہیں بھولتا. تو اس نے کیا کرنا ہے کہ یا وسوسہ ڈالنا ہے یا پھر پیچھے چلے جانا. اب یہ کیسے ہونا ہے کہ جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے نا، جب آپ اللہ کو نہیں یاد کرتے، یا نہیں، بے شک وہ یاد ضروری نہیں کہ نماز ہی پڑھ رہے ہوں، مطلب آپ دل میں کسی طریقے سے بھی آپ کو خدا کا خوف یا دل میں وہ اللہ کا احساس نہ ہو، ڈر نہ ہو، اس ٹائم وہ شیطان آپ کے پاس ہوتا ہے وسواس والی کنڈیشن میں. اور جیسے ہی آپ فوراً سے اپنا جھٹک کے دماغ اعوذ باللہ پڑھ لیں یا کچھ بھی سوچ لیں یا کہیں نہیں 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 نہیں، توبہ توبہ، ایسا 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 نہیں. یعنی اس وسوسے کو، وہ جو خیال آتا ہے، آتا تو سب کو ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے خیال نہیں آتا میں تو بہت پاک صاف. اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ. آتے سب کو ہی ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی. اب وہ جب آتے ہیں اور اس کی طرف آپ نے ذرا بھی دھیان نہیں کیا، اس کو جھٹکا کے فوراً توبہ توبہ کر کے بس اپنے کام میں لگ گئے، تو پھر وہ خناس والی پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے چور نہیں ہوتا چھپا ہوتا ہے کہ میں حملہ کب کروں، انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے جا کے تھوڑا چھپ جاتا ہے. کیونکہ اب آپ کے دل میں خیال آ گیا، جھٹک دیا آپ نے، اور آپ نے اللہ کو فوراً یاد کر لیا اور اللہ کی پناہ میں آ گئے. تو ہوتا وہ ادھر ہی ہے، جاتا نہیں ہے. یا اس نے پیچھے چھپ جانا ہے، اور جیسے ہی پھر آپ کے دل میں دوبارہ خیال ختم ہوگا اللہ کا، خالی ہوئے گا دل، فوراً پھر آ کے وسوسہ ڈال دے گا. تو یہ وہ کام ایسے کرتا رہتا ہے جیسے پینڈولم ہوتا ہے نا، چلتا رہتا ہے، ایسے وہ کام چلتا رہتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دل کتنا اللہ کی یاد سے خالی رہتا ہے، اور کتنی دیر ہم اس کو سنتے ہیں اور کتنی دیر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ہر بندے کا پھر ویری کرتا ہے کہ کون کتنا کس پانی میں ہے. تو بس اس احساس کو یاد کریں کہ شیطان کے جو حملوں کا جو یہ ہے نا کہ ہم ہر وقت اس کے حملے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان دونوں پوزیشنوں میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں، اس کے بعد جو اگلی آیت آ جاتی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ کرتا کیا ہے، کیسے، کہاں پہ حملہ کہاں پہ کرتا ہے؟ یہاں پہ کہہ دیا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ جا کے ڈالتا ہے. یعنی کہ اصل میں وہ دل میں خیال آتا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا میرے دل میں یہ خیال آ گیا اچانک سے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں سے بات ذہن میں یاد آ گئی. یہ وہ خیالات ہوتے ہیں، جو برے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ وہ ڈالتا ہے. اصل میں دو دو چیزیں ہمارے ساتھ چپکی ہوتی ہیں نا. ایک تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک تو اس کے ساتھ جن لگا دیا جاتا ہے، کرین، اس کا کرین جن، ہر بندے کا ایک جن ہوتا ہے. اور ایک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتہ اٹیچ کر دیتے ہیں، جو کہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے اور اس کو اچھی باتیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں شاید کہ جو ہمارا ضمیر ہے ایک دم ہی اچھی سے آواز آتی ہے اندر سے، نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، ہو نہیں یہ میں نے کیا سوچا، یہ اصل میں شاید اس فرشتے کی وجہ سے میں خیال آ جاتا ہے. اور جو دوسرا خیال آتا ہے کہ میں تو بس اس کو اب چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا، اس نے میرے خلاف بات کی، وہ تو ایسے زور سے دروازہ مار کے گئی، تو وہ یعنی جو باتیں ہم سوچتے ہیں کچھ بھی اے بی، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں الف بے سے، تو وہ سارے اس کرین کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کس خیال کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ادھر چلتے ہیں یا ہم ادھر چلتے ہیں. وہ اب انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس خیال کو انٹرٹین کرتا ہے، اچھے خیال کو پالتا ہے، اس پہ سوچتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے، یا برے خیال کو سوچتا ہے. یہ اب انسان کا کام ہوتا ہے. تو یوسوسو جو ہے یہاں پہ اسی روٹ لیٹر سے یہ دوسرا اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہے فیل. ابھی ہم نے مضارع والے پڑھے نا، ہم نے کہا تھا جو سائڈ والے اشارے ہوتے ہیں وہ یا سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں ایک ایڈوانس لیول کا فیل ہے جو یا سے شروع ہو رہا ہے. اٹ مینس مضارع والا فیل ہے، اور اس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. پیچھے آ گیا الذی، الذی یوسوسو، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہاں پہ، فی صدور الناس. فی ہو گیا میں اور صدور ہو گیا دل. اس کو ہم سینہ ویسے کہیں تو زیادہ بہتر ہے.
صدور الناس جو کہ دلوں میں، اچھا اس کی جمع بھی دیکھ لیں، یہ بھی آ سکتی ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے صدور اور یہ ہے جمع. اس کی واحد یاد ہے صدر، ٹھیک ہے، سواد سے صدر. اس کو یاد کر لیں، واحد جمع صدر صدور، صدر صدور، 2 3 دفعہ ریوائز کریں گے تو یاد ہو جائے گی. آگے پھر وہی بات، ناس، لوگوں کی ہی بات چل رہی ہے کہ، اور یہ قرآن میں دیکھیں 300 بار کہتے ہیں یہ لفظ آیا ہوا ہے الناس کا. ٹھیک ہے، اس کو اچھا اب اس کو ہم دیکھیں اب یہ کام کرتا کیسے ہے. سب سے پہلے، اچھا اس میں ایک بات اور میں پیچھے دل کے بارے میں ذرا بتاؤں کہ قرآن پاک میں دل کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک قلب، قلب بھی ہم کہتے ہیں نا دل کو، اردو میں شاید کہہ دیتے ہیں. ایک لفظ فواد بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور ایک صدور بھی ہوتا ہے. صدور جو ہوتا ہے نا، یہ باہر والی باؤنڈری ہوتی ہے، دل کا آنگن کہہ لیں. اور جو قلب ہوتا ہے وہ اندر والا دل، یعنی کہ جدھر سارا اصل میں کام ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ جس کا دل صحیح تو اس کا ایمان صحیح، اور جس کا دل ہی خراب ہو گیا تو وہ. اب جو شیطان ہوتا ہے نا، اس کی ایکسیس ہمارے قلب تک اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اسے اجازت نہ دیں. وہ صرف ہمارے صدور یعنی باہر کی باؤنڈری میں آ سکتا ہے، قلب پہ نہیں جاتا جب تک کہ ہم اس کو پرمیشن نہیں دیتے. اس پہ انشاءاللہ آگے آئے گی سلائڈ پہ، اس میں بات کرتی ہوں. اچھا یہ کام کیسے کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وسوسہ. یہ دیکھیں وسوسہ، اس نے آ کے صرف، اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، کرتا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف خیال ڈالتا ہے. اس نے آ کے خیال ڈالا دماغ میں، کوئی سا دماغ میں کیا، دل میں آپ کے خیال ڈالا، اور پھر اس خیال سے آپ نے اس کو سوچنا شروع کیا، آپ نے اس کو انٹرٹین کیا، آپ نے اس کا مزہ لیا، یا آپ نے کہا ہاں دیکھا ایسا ہی ہوا ہوگا. جیسے نارمل کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کسی رشتے دار کا خیال آ جاتا ہے، دیکھا اس نے مجھے فلاں وقت پہ یہ کہا تھا، یا اس نے مجھے یہ کیا، یا اس نے مجھے کال نہیں کی تو اس لیے. کئی باتیں، ہم عورتیں تو خیر بہت کچھ ہی سوچتے رہتے ہیں نا ایویں. تو وہ پھر ہم نے اس خیال کو سوچا، پھر ہمارا بی پی ہائی ہونا شروع ہوا، پھر ذرا خون کی گردش تیز ہوئی، پھر ذرا غصہ آنا شروع ہوا، پھر ہم نے 10 12 اور سوچی، اور پھر کرتے کرتے ہم نے کسی کے ساتھ فون پہ ٹک کر کے بات بھی شروع کر دی، غیبت بھی کرنی شروع کر دی. تو وہ کیا ہوتا ہے، اصل میں تو صرف خیال آیا تھا. عقل مند ہوتے اسی ٹائم خیال کو جھٹک کے اپنے کسی کام میں لگ جاتے، اعوذ باللہ پڑھ لیتے، کچھ استغفار شروع کر دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی. ہم نے اس کو سوچا، اس کو اپنی نیت بنا لیا اس کام کو. پھر اسی طرح جیسے کوئی کام بھی ہے، جیسے فرض کریں ایک دم دل کیا کچھ کرنے کو جو کہ نہیں کرنا تھا، لیکن بس دل کیا میوزک سننے کو، دل کیا مووی دیکھنے کو، بیٹھ گئے جا کے ٹی وی آن کر لیا. تو جب تک وہ ہماری نیت کے اندر رہتا ہے نا، اس وقت تک بھی گناہ نہیں ملتا. کیونکہ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑیں، بلکہ اس پہ اجر ملتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا برا، آپ نے اس کو چھوڑا، یہ آپ کی نیکی بن گئی. کیونکہ جس کے تو دل میں خیال ہی نہیں ہے نا، وہ اس کو تو ثواب کس چیز کا ملنا ہے، کسی چیز کا بھی ثواب نہیں اس کا. تو جس کے دل میں برائی کا خیال آیا اور پھر اس نے وہ برائی چھوڑی، تو اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے. اچھا لیکن اگر ہم نے وہ نہیں چھوڑی اور ہم آگے چلے گئے، عمل والے سٹیپ پہ آ گئے، یہ تیسرے سٹیپ پہ آ گئے، تو پھر اس کا البتہ گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ نے وہ کام کر دیا ہے. اب یہاں پہ بھی بات رکتی نہیں ہے. جب آپ عمل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہی بس انسان کو جھجک ہوتی ہے، ایک دفعہ ہی ڈر لگتا ہے، پہلی دفعہ ہی. پھر جب آپ پہلی دفعہ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، 100 اندر سے آوازیں آتی ہیں ضمیر کی، ادھر سے ادھر سے، فلانی یہاں سے کسی سے پوسٹ آ گئی، کوئی تصویر دیکھ لی، کسی کی کوئی کوٹیشن پڑھ لی، بڑے خیالات اللہ تعالیٰ بڑے طریقے سے بھیجتا ہے انسان کو. لیکن اس ٹائم انسان نا ان پہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا، بس اس کا دل کر رہا تھا وہ کر دوں، وہ کر دوں، کرتا جاؤں. تو پھر وہ انسان جب بار بار کرتا ہے نا، تو 2 3 دفعہ تو آوازیں آتی ہیں، اس کے بعد آواز آنی بھی بند ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر کرتے کرتے اتنی عادت بن جاتی ہے کہ انسان یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ برائی برائی لگتی ہی نہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ حقیقی معنوں میں شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، جس کی ابھی آگے بات آئے گی کہ ہم صرف جنوں میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی وہ انسان ہوتے ہیں جو شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ شیطان کی ساری کوشش انسان کے سینے کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ اس کے دل کا آنگن ہوتا ہے. جیسے آپ گھر سمجھ لیں، آپ کے گھر کا جو انڈور والا یعنی کنسٹرکٹڈ پورشن ہوتا ہے، لاؤنج کہہ لیں، اس کا دروازہ آپ بند کر دیں تو باہر آپ کا جو گراج اور صحن اور جو لان شان ہوتا ہے، یہ آپ کی وہ باؤنڈری ہے. یہاں تک شیطان آتا ہے، اگر وہ آگے سے دروازہ کھلا دیکھتا ہے تو وہ گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے، ادروائز چور گھر کے اندر تب تک نہیں آتا جب تک دروازہ اسے اوپن نہیں ملتا، چاہے وہ باہر گراج میں ہو کے چلا جائے، لان میں ہو کے چلا جائے، لیکن اندر تبھی آئے گا نا جب اندر اسے دروازہ کھلا ملے گا یا کھولے گا، یا جو بھی وہ اوپن ہوگا تو اندر آئے گا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو صدور تک تو آتا ہے، لیکن اس کے آگے قلب میں اسے ہم پھر اجازت خود دیتے ہیں، اسے موقع دیتے ہیں، اس کی باتوں کو سوچ کے اس پہ عمل کر کے، تو پھر وہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے. اور جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر دل خراب ہوتا ہے، اور پھر دل خراب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اسی لیے تو کہا گیا ہے قرآن میں کہ قرآن کیا ہے، شفا ہے لما فی الصدور. اصل میں پھر اللہ کی یاد
ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ کس سب سے بہترین پھر طریقہ کون سا ہے؟ قرآن کا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تو ہم اس طرح بات نہیں کر رہے، مل نہیں رہے، دیکھا نہیں ہم نے، تو ہمارے پاس اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز ہمارے پاس بھیجی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر ہم پھر قرآن سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، قرآن، تو پھر یہ ہمارے دلوں کا علاج کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو، یہ ہمارے لیے علاج ہے، دوائی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اسی تصور اور احساس سے پڑھے اللہ سے یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ اب یہ آخری آیت ہے، من الجنت والناس، من سے حرف ہے، ہم پڑھ چکے الجنہ، جنت، اچھا یہ اب ایک لفظ ہوتا ہے جنت جسے ہم کہتے ہیں جنت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جنہ۔ ان دونوں میں زیر زبر کا ہی بس فرق ہے، جو جیم کے اوپر زبر ہوتی ہے نا وہ جنت ہوتی ہے، جنت جیسے جنت اور جہنم، اور یہ جو جیم پہ زیر ہے نا یہ جن کے لیے آتی ہے، جنات کے لیے۔ تو بس اس کا بھی آپ نے زیر زبر اوپر نیچے نہیں کرنی، کیونکہ لفظ ہی بالکل لفظ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو الجنہ یعنی کہ جنات کی بات ہوتی ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس، اور لوگوں میں سے بھی، یعنی کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والی مخلوق ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اب انسانوں میں کیسے ہو سکتی ہے نا، اچھا یہ بات قرآن، اچھا یہ تو آگے اگلی سلائیڈ آ گئی ہے، یہ یہاں پہ تھے ہم۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ یعنی کہ شیطان کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ وہ بدترین دشمن ہے اور وہ کیسے کیسے حملہ کرتا ہے۔ اب انسان کیسے ہے؟ دیکھیں وہی ابھی ہم نے جو پیچھے سرکل کیا تھا پورا، کہ وسوسہ آیا، پھر اس نے نیت بنائی، پھر عمل کیا، پھر بار بار عمل کیا، پھر اس کی عادت بن گیا، اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ شیطان کا ایجنٹ بن گیا۔ تو ایسے بہت سے ایجنٹ آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے جو کہ اب ٹوٹلی شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں۔ وہ تو مطلب خود تو اچھا کام کرتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ بہت سے آپ کو اپنے ساتھی، اپنے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو آپ کو کبھی بھی نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے، بلکہ الٹا کہیں گے چھوڑو، کیا کیا تم لگی ہوئی ہو، چلو آؤ، چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، چلو مووی دیکھتے ہیں، چلو چھوڑو، کیا تم اماں بنی ہوئی ہو، دوپٹے لے کے چادریں، ابھی تو تمہاری عمر ہے ان چیزوں کی، مطلب یہ سارے جملے میں سننے کو ملتے ہیں معاشرے میں۔ تو یہ وہ ہمارے وہ شیطانی دوست ہوتے ہیں کہ جن پہ شیطان نے اٹیک کیا ہوتا ہے، فل قبضے میں کیا ہوتا ہے ان کو، اور شیطان ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو خراب کرنے کے لیے۔ اصل میں ان بیچاروں کا اپنا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس انسان سے نفرت کرنی شروع کرتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اصل میں اس کے اوپر اٹیک ہوا ہوا ہے اس وقت دشمن کا، شیطان کا۔ تو ہمیں بجائے اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کو کسی سیدھے راستے پہ لانا چاہیے۔ الٹا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ایسی محفلوں کو، ایسی دوستوں کو، ایسی صحبت کو، یہ دو طریقوں سے ہی کام کرتے ہیں، یا تو شک ڈالتے ہیں آپ کے دل میں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا پھر خواہشات کو ابھارتے ہیں۔ یعنی دو طرح سے انسان زیادہ پھنستا ہے، یا تو اس کی خواہشات ابھر جائیں، وہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح کے ماحول میں ہوتی ہیں؟ وہ ظاہر فحاشی والے گانے، میوزک، پارٹیز، اور یہ اور وہ، اور مکس گیدرنگ اور اس طرح کی چیزوں میں، اور یا پھر وہ شک میں ڈال دیتا ہے دین کے معاملے میں، پتہ نہیں یہ کس جماعت کی ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا فائدہ ہے، پتہ نہیں وہ کیوں مفت میں پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ سارے وہ شکوک و شبہات ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے، اور سب سے بڑھ کے آج کل جو سب سے بڑا شیطانی بنا ہوا ہے کون؟ میڈیا۔ یہ ہمارے ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، ہر طرف تباہی ہوئی ہے، ہر طرف۔ پہلے تو شاید وہ گناہ کرنے مشکل ہوتے تھے، اب تو ایک کلک کی مار ہے، کلک کی بھی کیا، سامنے خود آ جاتی ہے، کلک بھی نہیں کرنا پڑتا، سامنے خود چیزیں آتی ہیں، نہ دیکھو تو اپنی ہمت ہے کہ نہ دیکھو، ورنہ سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑا یہ ہمارا جو اسکول کا نظام ہے، تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے، برباد۔ یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اب تو سمجھیں یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ آپ رشتے ڈھونڈنے جا، رشتے بھی کیا، دوستیاں کرنے جا رہے ہیں صرف۔ تو مطلب ہر طرف، اور آپ ایک معصوم سا بچہ اس نظام میں ڈالتے ہیں، اور وہ کیا پھر بن کے نکلتا ہے؟ اس کی سوچ ہی بگڑ جاتی ہے، وہ سیکولر لبرزم اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شیطان کے کنٹرول میں آئی ہوئی ہیں۔ اصل میں اس نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے وہاں پہ لوگوں کو استعمال کیا، اور غلط کام کرا کرا کے تو دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ لوگ، ہم لوگ، اب لیڈیز فیشن کی بات کرتی ہیں تو پاگلوں کی طرح فیشن ہی فیشن، ہر وقت کپڑے ہی کپڑے، ڈیزائن ہی ڈیزائن۔ کھانے کی بات کریں گی تو ریسیپیوں پہ ریسیپیاں۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کھول کے بیٹھ جائیں نا ایک دفعہ، کوئی ویڈیو کھول ہی لیں چلے ریسیپی دیکھنے کے لیے، اس کے بعد آپ کا پورا فیس بک اکاؤنٹ، پورا انسٹا اسی چیز سے بھر جاتا ہے، اتنی 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 کہ بندہ کہتا ہے بس کہ میں کتنے ہزار دیکھتے جاؤں ریسیپیز، کتنی میں اور چیزیں دیکھتا جاؤں، حد ہی نہیں ہوتی، خود ہی آپ کو بند کر کے اٹھنا پڑتا ہے، وہ نہیں رکتے آگے سے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو
دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر کدھر دنیا کی طرف بھاگی جا رہے ہیں، شیطان کے پیچھے لگی جا رہے ہیں. ہر چیز جو انتہا سے زیادہ ہو جائے وہ نقصان ہی ہوتا ہے. پھر چاہے وہ حلال کام بھی ہوں، وہ بھی بالکل انتہا پہ پہنچ جائے تو وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں سے نکلیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور یہ سلائڈ جو پیچھے بھی آئی تھی، یہ اصل میں یہ تھی کہ دیکھیں قرآن کو شروع، یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ جتنا مرضی ہم نے علم حاصل کر لیا، جتنا مرضی ہم نے قرآن سیکھ لیا، قرآن مکمل ہو گیا، ایون پورا دیکھیں یہ آخری صورت ہے قرآن کی، لیکن شیطان کے حملے سے ہم نہیں بچ سکتے. وہ ہمیں تبھی بچیں گے جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے. جتنا مرضی آپ کے پاس علم آ جائے، جتنا مرضی آپ نیک ہو جائیں، جتنا مرضی آپ کے پاس نالج آ جائے، قرآن کا ہی نالج چاہے آ جائے، لیکن آپ اس کے حملے سے نہیں بچ سکتے. موت تک شیطان نے جان نہیں چھوڑنی. بلکہ میں نے پیچھے بھی ایک سبق میں بتایا تھا کہ موت کے وقت تو وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ، کہ اب اس کے منہ سے میں کچھ ایسا کلمہ نکلواؤں کہ اس کی موت جو ہے وہ ایمان پہ نہ ہو کم از کم. تو اس نے تو ہمیں جہنم میں لے کے جانے کی قسم کھائی ہوئی ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو فوراً اللہ کی پناہ میں لے آئیں اور اللہ سے ہی توفیق مانگیں کہ اتنے بڑے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں. یہ نا دونوں صورتوں کا ایک موازنہ ہے، اور یہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے آپ سے. بڑے غور سے دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دو صورتیں آخری، سورہ ناس اور سورہ فلق، دونوں میں پناہ مانگی گئی ہے. اور یہ پناہ مانگنے والی صورتیں، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی نام ہے کہ پناہ مانگنے والی صورتیں. لیکن سورہ فلق میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی، برب الفلق. جب آؤزو کہا کہ پناہ میں آ جاؤ، تو برب الفلق صرف ایک اپنی صفت بتائی. اور پھر آگے کتنے شرور بتائے؟ پہلے تو جنرلائز کر کے ایک شر بتا دیا، یعنی کہ تمام شروں کی، اور پھر خصوصاً تین بتائے، اندھیرے کا، جادو کا اور حسد کا. یعنی ایک صفت بتا کے تین شر کی بات کی. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک صفت اور تین شر. یعنی ویسے تو تمام شر، لیکن خاص کر تین شر. تو اس کا مطلب کہ وہ شر جو تھے، اور ادھر آپ ادھر دیکھیں سورہ ناس میں تین تین اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائیں اور ایک شر سے پناہ مانگی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. تو سوچیں کہ وہ شر کتنا پاورفل شر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تین صفات استعمال کی اور پھر اس کی خطرناکی بتائی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بتائی اور تین چار شروں کا ذکر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شر تھے، بے شک وہ بھی نظر تو وہ بھی نہیں آتے، وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے لیے ان سین ہے، لیکن وہ شر ایسے ہیں کہ وہ اگر ہمیں برباد کریں گے تو کس حد تک؟ صرف اس دنیا کی حد تک. اگر ہمیں فرض کریں حسد جادو ہو گیا کوئی، تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، بیمار ہو، مطلب دنیا کی حد تک بیمار نقصان میں آئیں گے نا. لیکن اگر آپ اس شر میں آ گئے، وسوسے والے میں، تو اس سے آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور اگر آخرت برباد ہوگی پھر تو سٹوری ختم ہو گئی نا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ پھر ظاہر ہم نے یا تو جنت میں جانا تھا تو یا جہنم میں. اب جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر دوسری جگہ ایک ہی رہ جاتی ہے. اس لیے یہ شر اتنا نقصان دہ، اور یہ شر آتا بھی ہماری تھوڑی سی کہہ لیں کہ اس میں اپنی بھی اجازت ہوتی ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل ان سین تھا، پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے. پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تین راستے بھی رکھے، مطلب ایک راستہ بھی رکھا ہوا ہے نا. وہ کون سا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ. کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی، کسی ٹائم نہیں پتا چلا، آپ بہہ گئے کسی اپنے جذبات میں، تو لیکن توبہ کا راستہ پھر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. نا امیدی نہیں ہے انسان کے لیے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اس شر سے بھی، اور اس کے پھر اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ سنت رسول اپنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر رات سونے سے پہلے بھی اور صبح و شام کے اذکار میں بھی اور ہر نماز کے بعد بھی. یعنی سوچیں یہ اتنی امپورٹنٹ صورتیں تھیں، اتنی امپورٹنٹ صورتیں تھیں کہ تبھی اس کو صبح و شام کے اذکار میں بھی رکھا، اس کو ہر نماز کے بعد بھی رکھا، اور اس کو سونے سے پہلے بھی رکھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو جانا ہی نہیں اور پڑھتے ہی نہیں. تو لیکن اب اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے یا ہم اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے پھر کہ ہم اس کو اب اپنے ان اوقات میں لازمی شامل کر لیں ایز اے ویکسین. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اسے کریں. اور دیکھیں یہ خلاصہ، اگین یہ سلائڈ بہت ضروری ہے. آپ کو ہر صورت کا خلاصہ بھی آنا چاہیے. کیا خلاصہ ہے؟ کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو اس سے آپ نے کرنا ہے اور اپنی حفاظت میں آنا ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بڑی پیاری یہ ہو گیا ہماری. اچھا اس میں دیکھیں آپ اپنے وہی بات پھر دوبارہ آ گئی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آئیں. سب سے پہلے تو آپ ظاہر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ پڑھتے ہیں. ایک وہ جو ہم شروع میں تعاوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ، کتنی دفعہ ہم دن میں پڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہم قرآن کھولنے کے وقت ہی پڑھتے ہیں، ویسے تو نہیں پڑھتے. حالانکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے ایک دعا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. جب وسوسہ آئے
तब पढ़ सकते हैं, जब वसवसा आए तब पढ़ सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं शायद सिर्फ कुरान खोलने के लिए पढ़ना है, तो हमें तो हर वक्त पढ़ना चाहिए। और फिर दूसरा ये देखें, एहतसाब करें अपना कि कहाँ कहाँ हम फंसते हैं। ये असल में हर बंदा सबका सेम नहीं हो सकता, मैं नहीं बता सकती या आप मुझे नहीं बता सकते। हर बंदे को खुद पता है कि वो कहाँ फंसता है, उसको पता है अपनी कमजोरी का, कि किस किस वजह से वो फंस रहा है। कोई अपने दोस्तों की वजह से, कोई टीवी की वजह से, कोई ड्रामों, कोई मोबाइल, कोई फारिग रहने की वजह से, कोई अपने ससुराल रिश्तेदारों की वजह से। जैसे भी हर किसी को अपना पता है। फिर ये कि उसके लिए प्लान करें, आप अपनी सोबत चेंज करें, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, इन दुआओं को अपनी जिंदगी में लेके आए। और फिर सारा कुछ करने के बाद ना सिर्फ इनफरादी तौर पे बल्कि फिर इज्तिमाई कोशिश करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें ऐसे माशरे में, ताकि जिसमें रहना आसान, ये सारे काम करने हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि सिर्फ हमने अकेले ने जन्नत में थोड़ी जाना है, सबने जाना है ना, सबको लेके जाना है, अपने साथियों को, अपने घर वालों को। तो इसलिए फिर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें, खुद भी और दूसरों के साथ भी, ताकि हम नेकी की तरफ आए। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हो गया। और अब हम ग्रामर पार्ट करते हैं उससे पहले। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब हम अपने ग्रामर पार्ट की शुरू करते हैं, जिसमें हमने फेल मुजारे शुरू किया हुआ है। और आज हमने दूसरा सेट पढ़ना है, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। तो सबसे पहले टीपीआई की मशक कर लें सारे मेरे साथ, सब माइक बंद रखें लेकिन सब मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये स्लाइड अगेन हमारी जो बेसिक स्लाइड है कि अल्फाज तीन तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी चीज़ के नाम को, किसी सिफ्त को, ज़माइर को, इशारों को, सब। फेल होता है जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो लेकिन ज़माने के हिसाब से। और हर्फ होता है इन दोनों को मिलाने वाला, इस्म और फेलों को मिलाने वाला, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो अभी हमने फेल शुरू कर लिए थे, पहले हमने अपने पिछले लेसन्स में इस्म और हर्फ पढ़े थे। फेल में होता है काम का जिक्र, और ये अमूमन तीन लेटर्स वाले हम अफ़ाल पढ़ते हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी जैसे हमारा वसवास आया था, तो वो चार लेटर्स वाला था, लेकिन वो बहुत कम आता है, इसलिए उसको बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स में आप पढ़ेंगे। तो थ्री लेटर्स वाले जैसे फाला, फातहा, नासरा और दारबा। और जमाने के हिसाब से इसकी दो किस्में हैं, फेल माजी जो हो चुका और फेल मुजारे जो अभी होना है या हो रहा है। यानी इसमें दो चीजें आ जाती हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। और एक होता है फेल अमर, हुक्म देने के लिए, जैसे अभी आज हमने कुल पढ़ा, तो ये सारे फेल अमर होते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें माजी और मुजारे का फर्क। माजी की जो पहली लाइन है ये माजी को शो कर रही है। इसमें क्या होता था कि उन अफाल के लास्ट के ऊपर हम चेंजिंग्स करते थे, उसकी टेल के ऊपर, दुम के ऊपर। ठीक है। और जो मुजारे होगा उसके हेड पे करेंगे। इसको हमने किस मिसाल से याद रखा था कि जैसे अगर स्टेशन पे गाड़ी जा चुकी हो, आपकी ट्रेन चली गई, जहाज चला गया, तो आपको उसकी टेल नजर आती है। लेकिन अगर वो आ रहा हो तो हमें उसका हेड नजर आता है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है। और ये देखें, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, इनके जो लफ्ज के साथ चिपके हुए लफ्ज हैं यही हमें बताएंगे कि हमने किसकी बात की है। ठीक है। वहां पे हमने फाला उसकी बात की, और इसके साथ यफालू मुजारे हो गया, यानी कि वो करता है या करेगा। अच्छा, दूसरा, अगर माजी का नीचे देखें, फालू उन सब ने किया, और अगर उसी का मुजारे देखें हाथ ऊपर करके, तो यफालूना। फाला, फालू के अगेंस्ट मुजारे क्या होगा, यफालूना, वो सब करते हैं। इसी तरह सामने आ जाए, अगर माजी में बात करें तो फालता, तो उसके ता से पता चला कि तुमने किया। और अगर हम मुजारे में चले जाएं, हाथ ऊपर कर लें, और क्या हो जाएगा, तफालू, होगा वही ते। हमने कहा था साइडों वालों के लिए मुजारे में या यूज करते हैं और सामने वालों के लिए ता यूज करते हैं। तो तफालू, तुम करते हो या करोगे। फिर अपनी तरफ आ जाए, माजी में अगर आए थे तो फालतू, वहां पे ते के भी ऊपर पेश आ गई थी एंड पे। लेकिन जब मुजारे का करना है तो हमने आई, आई यानी हमजा लगाया, अफ अलू, आना से याद रख लें, अफ अलू, मैं करता हूं या करूंगा। और जब सामने ज्यादा लोगों की बात की, माजी में फाल तुम, और मुजारे में तफालूना, उसमें यह था ते से शुरू हो रहा है और वाव नून पे खत्म हो रहा है मुजारे में। और अपनी तरफ जब बात करेंगे तो माजी में कहेंगे फालना, उसमें भी ना से ही पता चला था, फालना, हमने किया। और अगर मुजारे में तो उसका नून उठा के शुरू में कर देंगे, नफालू। ठीक है, नफालू। लेकिन साउंड वही रहेगी मुजारे की, कैसी,
यफालू यफालूना, तफालू अफालू, तफालूना नफालू, साउंड चेंज नहीं होनी, ना ही स्टाइल। और यही फिर हमने कहा था कि बाकी सारे अफाल के अंदर यही फिट करते जाएंगे और अफाल बनाते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो होमवर्क जो दिया था आपको, मैं वो सुन लूँ, फिर मैं इस नए सेट पे आती हूँ। हैंड रेज करें जो जो सुनाना चाहता है। मैंने फातहा और जाला का टेबल सुनना है ना, अब बगैर देखे मुझे कौन सुनाएगा। हैंड रेज करें जिस जिसको आता है। बस एक ही, बस मोमना को ही आता है, किसी को भी नहीं आता। अभी आप लोगों ने रिवीजन क्लास में प्रैक्टिस भी की है। जी फिजा, फिजा आप बताएं मुझे, फातहा का सुनाएं, यफ्ताहू। वाजी नहीं सुनाना, सिर्फ मुजारे। अच्छा, फतह का सुनाना है ना। जी, इशारे भी कर। यफ्तहू, 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 यफ्तहूना, यफ्तह, यफ्तह, नहीं, तफ्तहू, हाँ, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तलू, तफ्तहूना, और नफ्तहू। नफ्ताहू, गुड, नफ्ताहू। अच्छा, सिस्टर शजिया, आप भी मुझे इसी का कराएं, यफ्ताहू का। अस्सलाम वालेकुम। वाले, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। वेरी गुड। सिस्टर बुशरा, आप कराएं यजअलू, जाला से यजअलू। जाला से हाँ, मजारे का। जारे का। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। इसका मतलब क्या है यजअलू का? यजअलूना का, यजअलू या हाँ, चले एक का ही बता दें, किसी एक का बता दें। वो बता यजअलूना उन सब ने बनाता है, बनाया, बनाते हैं। वो बनाते बनाता है या वो बना है? बनाता है या बनाएगा? हैं, मीनिंग वो भी याद बनाता रखें। है या वो बनाएगा। सारे का जो मीनिंग है वो भी याद रखें ना, बनाता है या बनाएगा, जी, ठीक है। वो बनाता है, बनाता है। बनाएगा, ठीक है। सिस्टर फरजाना, आप भी जरा यजालू का सुनाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। नजालू का मतलब क्या होगा? नजअलू, हम सब ने बनाया, बनाया, बनाए नहीं, हम हम सब सब, हम बनाते सब हैं। बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, नफालू की वाहिद क्या होगी? नफालू की, जी, नफालू की वाहिद। नफालू की वाहिद होगी इतना अजअलू। मुश्किल नहीं किया मैंने। अफअलु। नफालू, अफालू, सॉरी, नफालू, अफालू। फालू। ठीक है। सिस्टर एक मिनट, आमना, सिस्टर आमना, आप मुझे बताएं, अम, फालता की मुजारे क्या होगा? फालता का मुजारे। चली गई है, मैं बताऊं? किसको आता है बताए। तफअलू। गुड, इस तरह भी आपको पता होना चाहिए, कॉरिस्पॉन्डिंग। वो टेबल जब आप आमने सामने रखेंगे फिर आपको याद हो जाएंगे। चलें जी, आज हम सेकंड सेट को करते हैं। जैसे हमने पहले सेकंड सेट में हमने चार पढ़े थे। नासरा, उसने मदद की, खलका, उसने पैदा किया, जकरा, उसने याद किया, आबदा, उसने इबादत की। इन्हीं चारों का अब हम मुजारे करेंगे। अभी तक तो ये था कि फातहा सेट और नासरा सेट एक जैसे थे, उनके माजी में कोई फर्क नहीं था। लेकिन देखें, अब जब मुजारे बनना है ना, अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी से आपको सारे आगे याद रहेंगे। पहले हमने ये किया था फतहा, पहला बाब ना, जिसको हम फे से शो करते हैं, जिसमें हमने तीन पढ़े थे, फतहा, फाला और जाला। इनका जो मुजारे था वो यफ्ताहू। अभी ऐसे किया था ना, फाला यफालू, फतहा यफ्ताहू, जाला यजअलू। अच्छा, इनमें देखें जो फर्क था, और अब जो अगला में आएगा वो देखें। नासरा, सेकंड बाब, जिसको हम नून से शो करते हैं, क्योंकि इनका जो लीडर है वो नसर है, तो नून से शो करते हैं। अच्छा, नसरा का जो मुजारे है वो है यंसुरु। फर्क कहाँ पे आया है? स्वाद के ऊपर, पेश के ऊपर। यानी कि जो सेकंड लास्ट लफ्ज है ना मुजारे का, सेकंड लास्ट, शुरू वाला तो देखें दोनों पे जबर है, उसमें भी यफ्ता हूँ, इसमें भी यंसुरु। बता, यन, यन यन तो दोनों, यन और यफ दोनों का सेम। लास्ट वाले भी सेम, उसके ऊपर भी पेश थी, इसके ऊपर भी पेश है लास्ट वाले पे। मुजारे को बता देखे, मैं उसको देख रही हूँ सिर्फ। फर्क कहाँ आया कि जो मुजारे का सेकंड लास्ट लफ्ज था ना, जो भी फेल होगा, जो भी, वहां सेकंड लास्ट में पहले वाले बाब के ऊपर जबर आनी है, और दूसरे वाले बाब जो था नसरा, उसमें हमेशा पेश आनी है, जिसको उन्होंने रेड कलर से किया हुआ है।
ठीक है। अब आपने जितने भी अफआल डालने हैं उनका माजी तो बिल्कुल फातहा की तरह ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसका मुजारे आएगा तो आवाज चेंज हो जाएगी। बाकी सारी चीजें वही रहनी है, ना उसके कोई अगला पिछला लफ्ज ना कुछ, सारी निशानियां वही, सिर्फ उसके पेश का फर्क है जिसकी वजह से उसको एक अलग सेट सेट में डालना पड़ा। वरना तो देखें हम सारों को एक ही सेट में रख देते क्योंकि सबका तो स्टाइल है एक जैसा ही है बनाने का, लेकिन सिर्फ उसके पेश की वजह से उसको एक अलग सेट में रखा जिसका नाम हमने नून रखा। और ये इतने ज्यादा हैं, नासरा बाब पे सबसे ज्यादा अफ़ाल आते हैं कुरान में, यानी कि सबसे ज्यादा जो लफ्ज हैं वो नासरा बाब से होते हैं। तो इसको आपने बड़ा अच्छा सा इसकी साउंड याद करनी है, और उसकी प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है कि बार बार रिवाइज किया जाए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कसम से नहीं याद होगा आपको कभी भी। नासरा यंसुरु, नासरा यंसुरु। अब देखिए सू सू, इसकी आवाज बिल्कुल वो सू सू करके एंड तक सारी चलनी है। पहले था फतहा यफ्ताहु, ता ता, फतहा यफ्ताहु, अब नसरा यंसुरु सु। ये साउंड अगर फर्क नहीं करेंगे तो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे, और वरना वो फर्क ही महसूस नहीं होगा। अब देखें नसरा का जब हमने माजी किया था तो वो सेम फतहा के स्टाइल पे था, नसरा 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 नसरु, नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। लेकिन जब हमने इसका मुजारे किया, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु, देखें अब ये सूसू की साउंड चेंज नहीं हुई, ऊपर से शुरू हुई है और आखिर तक गई है, ठीक है ना, ऊपर से शुरू होके आखिर तक, उसने बदलना नहीं है। जैसे पहले फातिहा में देखें, यफ्ताहु, ता आया था ना, यफ्ताहु यफ्ताहूना, तफ्ताहु अफ्ताहु तफ्ताहूना नफ्ताहु, उसमें ता वो सारा पीछे देखिए, पीछे मैं आपको लेके जाती हूँ। ये देखें फाला वाला जो पैटर्न था इसमें सबके आइन के ऊपर जबर थी, मुजारे में सबके ऊपर। लेकिन जब अब हम नासरा बाब में आ गए तो सबके ऊपर पेश है, सेकंड लास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, बाकी सारे एक जैसे में। तो अब इसको आपने बस बार बार याद करना है और इसकी इसी तरह बस आवाज में प्रैक्टिस करनी है। यंसुरु यंसुरूना, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु। और मतलब क्या होगा, वो मदद करता है या करेगा, वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तुम मदद करते हो या करोगे, मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तुम सब मदद करते हो या करोगे, और हम सब मदद करते हैं या करेंगे। चलें जी, अनम इरफान आप कराएं जरा। यंसुरु, वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड सिस्टर रुखसाना इब्राहिम आप कराएं बगैर तर्जुमे के। यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुर। गुड, अच्छा नंसुर निदा नहीं, आप मुझे बताएं यंसुरूना की जमा क्या है। क्यों मेरे यंसुरूना यंसुरु, क्लास अच्छा तंसु, बाकी लोग अपने माइक बंद रखें। तंसुरु की जमा क्या होगी। तंसुरूना वो दूसरी क्लास ऑन सिस्टर सुमेरा अपना माइक बंद करें, जो तंसुरूना जो लोग सुना लेते हैं ना फिर माइक बंद कर लिया करें। अच्छा तंसुरूना, अच्छा अंसुरु, अंसुरु की जमा क्या होगी। नंसुरु नंसुरु, नंसुरु। नंसुरु, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यंसुरूना के कितने टुकड़े हैं। यंसुरूना, टीचर इसके तो टुकड़े ही नहीं होंगे क्योंकि आपने बताया टुकड़े था नहीं फेल होंगे के होते ही हाँ नहीं है। हाँ फेल के तेल के टुकड़े नहीं होते। वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिनको याद है जबरदस्त, एक्सीलेंट। फेल के टुकड़े नहीं होते, इसलिए आपने इस लफ्ज को कभी भी नहीं तोड़ना, जैसे भी लिखा है ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक। चलें जी आगे, आप देखिए इसकी बोलचाल भी बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। मोमिना आप सवाल करो और जवाब देंगी बुशरा, बुशरा नदीम आप जवाब देंगी। जी, हल यंसुरु, नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना, अंसुरु। नाम नंसुरु, अच्छा नाम नंसुरु का मतलब क्या है बुशरा। जी हाँ, हम मदद करेंगे। वेरी गुड, जी हाँ हम मदद करेंगे। अच्छा जब इशारा आपने साइडों पे बदला था यंसुरु यंसुरूना की दफा, जी, इशारा जब सवाल किया है तो बदला था जवाब देते वक्त। जी, हम अपनी तरफ इशारा करेंगे ना, उस वक्त अपनी तरफ इशारा किया है। किस वक्त जब जवाब दिए तो अपनी तरफ इशारा करें, जब सवाल किया तो अगले की तरफ इशारा। लेकिन हर दफा
यही जब पूछा जाएगा नहीं, सिर्फ जब सामने वाला इशारा होगा तो अपनी तरफ बदलना है, साइड वाले की दफा तो नहीं बदलना। जब सामने वाला इशारा होगा क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि वो मदद करेगा तो आप कहेंगी, आप क्या कहेंगी उर्दू में बताएं मुझे, वो मदद करेगा। जी वो मदद करेगा। आपने वो को तो वही रहने दिया ना, वो को तो नहीं बदला ना। जी नहीं वो को नहीं बदला। हाँ तो यही बात समझानी है, साइडों पे जो इशारा नहीं बदलता क्योंकि वो की बात वही रहती है। और जब हम कहते हैं ना तुम मदद करोगे तो फिर हम कहते हैं हाँ मैं करूंगा। और जब हम कहते हैं तुम सब मदद करोगे तो हम कहेंगे हाँ जी हम सब मदद करेंगे। तुम सब और तुम के लिए हम बदलते हैं, वरना नहीं। ठीक है। तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु, सिर्फ आमने सामने इशारा बदलते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसके साथ अगर वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर हमने कुछ लगाना हो कि मदद की किसकी, किसकी मदद कर रहा है, तो फिर हम बताएं जैदुन आएगा जैदन आएगा, कौन सा आएगा? ज़ैदन। ज़ैदन आएगा, ज़ैदन आएगा। ठीक है, अब ऐसा करें रुबीना आप कराएं सवाल और जवाब देंगी आसिमा यूसुफ, आप जवाब दें। हल यंसुरु ज़ैदन। नाम यंसुरु ज़ैदन। हल यंसुरूना ज़ैदन। नाम यंसुरूना ज़ैदन। हल तंसुरु ज़ैदन। नाम अंसुरु ज़ैदन। हल तंसुरूना ज़ैदन। नाम नंसुरु ज़ैदन। माशाल्लाह, नाम नहीं सुन के माशाल्लाह, देखें रुबीना कितना अच्छा प्रोनाउंस कर रही हैं, सही उसका इख्फा कर रही हैं। लेकिन अब मैं खैर जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोल जाती हूँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अभी हम उसकी सिर्फ लफ्ज़ों को सीख रहे हैं ना, तो इसलिए हम उसकी तजवीद पे नहीं कर रहे फोकस। और वैसे भी ये तजवीद वाला कोर्स नहीं है, अदरवाइज वैसे इसी तरह पढ़ना चाहिए जैसे वो पढ़ रही हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब देखें आगे, अब आ जाते हैं हम। अब इसने पैटर्न को आपने याद रखना है। फतहा, यफ्ताहु, नसरा, यंसुरु, सुरु, सू को नहीं छोड़ना। अब देखें, अब इसके साथ जब हम दूसरा लफ्ज लगा लेंगे, अब सेम उसी बाप का, खाला का, वो भी उसी पैटर्न पे है ना। तो जब आपको किसी ने कह दिया कि खाला का ने नासरा पे जाना है, तो आप आंखें बंद करके, कोई ना भी बताए तो आप खाला को खुद बना सकते हैं। कैसे? सेम यंसुरु वाली स्टाइल पे आप कहेंगे यखलुकु, सेकंड लास्ट पे पेश आ जाएगी लाम के ऊपर। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। ठीक है। इसका मतलब होगा वो पैदा करता है, वो सब पैदा करते हैं, तुम पैदा करते हो, मैं पैदा करता हूँ, तुम सब पैदा करते हो, हम सब पैदा करते हैं। खैर ये चूंकि अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, ये सिर्फ हम सीखने के लिए उसके ये लफ्ज कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसके सवाल जवाब करेंगे फिर हम यस में आंसर नहीं देंगे बल्कि नो में आंसर देंगे। तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कराएं सिस्टर सलमा याकूब जी, जल्दी जल्दी करें, टाइम थोड़ा है। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। माशाल्लाह। आगे हैं इश्मा, इश्मा आप कराएं, बगैर तर्जुमे में कराएं, तेज तेज। जी मिस, वो पैदा करता है, वो नहीं, सब पैदा करते हैं। अरबी अरबी बोले ना। अच्छा अरबी। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, तखलुकूना, अखलुकु, 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 अखलुकु। तखलुकूना, नखलुकु, अखलुकु। नखलुकु। ठीक है। और कौन कराएगा? नए लोग भी अपना हैंड रेज करें, वही है साइमा इरफान, आप कराएं। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। यखलुकु, बिल्कुल ठीक है। अब इसके देखें सवाल जवाब अगर हम करते हैं तो हम नहीं होता है। हल यखलुकु, क्या वो कुछ पैदा करता है? तो आप लोग जवाब में क्या बोलेंगे? नो। ठीक है, माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। अच्छा जी, तो इसको कौन जवाब देगा, ये करवाएं। रुबीना आप बताएं। हल यखलुकु, ला यखलुकु। हल यखलुकूना, ला यखलुकूना। हल तखलुकु, ला अखलुकु। हल तखलुकूना, ला नखलुकु। ला नखलुकु। ठीक है। अच्छा जी, अगर साथ इसके हम लफ्ज लगा लें कि वो क्या पैदा, मतलब हम किसी चीज का नाम लगा दें शैयन, कि क्या चीज पैदा करता है, तो फिर हम साथ जबर वाला लगा लेंगे। हम कह देंगे हल यखलुकु शैयन, क्या वो कोई चीज पैदा। अब देखें, आज कोई पूछ रहा था कोई का क्या मतलब, कोई की अरबी क्या होती है। तो जब हम नकरा इसम इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि तनवीन के साथ, तो उसका मतलब जैसे जैसे हम कहते हैं अबुक, तो उर्दू में से कहते हैं कोई किताब। ठीक है। जो हम कहते हैं अबुक, अ चेयर,
تو اس کا مطلب کہ کوئی ایک کرسی، کوئی ایک کتاب. تو شیئن کا مطلب کہ کوئی ایک چیز بھی. ہل یخلق شیئن، کیا وہ کچھ بھی، اسے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ کچھ بھی پیدا کرتا ہے. تو اب چونکہ وہ تو پیدا نہیں نہ کرتا، پیدا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے ہم لا میں آنسر دیں گے. تو یہ کروا لیں. انم آپ سوال کریں، اور نیکسٹ کوئی ہینڈ ریز کرے. آسما آپ جواب دے دیں. هل يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا. هل يخلق شيئا؟ نیکسٹ بتائیں. لا يخلق شيئا. هل تخلق شيئا؟ لا أخلق شيئا. هل تخلقون شيئا؟ لا نخلق شيئا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال کر رہی ہیں سسٹر کہ کیسے پتہ چلے گا کہ پریزنٹ اور فیوچر. ابھی فی الحال آپ نے ان کے یہ نا دونوں ہی مطلب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ابھی آپ کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے، دونوں ہی مطلب آ رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ پھر ہوتا ہے نا مطلب پریزنٹ میں کرنا ہوتا ہے یا فیوچر میں کرنا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیا جاتا ہے. وہ جب آپ ایڈوانس لیول میں پڑھیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کیا لفظ لگے تو اس کا مطلب صرف پریزنٹ میں ہو جاتا ہے اور کیا لگے تو پھر فیوچر میں. لیکن یہ بڑی آگے کی باتیں ہیں. فی الحال یہ سمجھیں بس فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے. کرتا ہے یا کرے گا، اس طرح ہی اس کا جواب ہوتا ہے. وہ پھر بعد میں انشاءاللہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا. اچھا جی یہ اب دیکھیں سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، من یخلق، کون پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ سے جیسے ہم پہلے کہتے تھے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اگر ہم فعل کے ساتھ اس طرح لگا دیں من یخلق کا، پیدا کون کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم الگ سے نہیں کریں گے من کون، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، کون وہ پیدا کرتا ہے، ایسے نہیں لکھیں گے. من لگ گیا تو پھر اس کا جو وہ ہے نا وہ بیچ میں اس کے مکس ہو گیا. من یخلق کون پیدا کرتا ہے یا کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. اس طرح کر لیں تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے اللہ یخلق، ٹھیک ہے. اللہ یخلق، اور یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال بھی ہوا ہے. اب آج کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا جب اس طرح آیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بنے گا اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر پیش آئی ہے، اللہ لفظ کے اوپر پیش آئی ہے. اس کا مطلب کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ. اللہ ٹھیک ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. تو یہ اچھا اب ہوم ورک والے دو فٹافٹ یہ کر لیں اور پھر ہم اپنے چلیں لاسٹ پہ. یہ میں آپ کو ایک دفعہ کرا دیتی ہوں، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے کل نیکسٹ کلاس میں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا یاد کرتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. یذکرونا وہ سب یاد کرتے ہیں، تذکرو تم ذکر کرتے ہو، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا تم سب ذکر کرتے ہو، نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بشرا ایک دفعہ بس کروا دیں آپ جلدی جلدی اس کو. سسٹر بشرا آپ. یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو، آسان ہو رہی ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. ایک یہ رہ گیا یعبدو، جن کی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. تو چلیں یہ آپ لوگ یاد کیجئے گا، پھر اس کو ہم انشاءاللہ سنیں گے. اور اب ہم اپنے چلتے ہیں آخری پوائنٹ پہ. جی بس یہ ونڈو جب آ جاتی ہے نا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ لیسن اب ختم ہونے والا ہے، تو پھر سارے خوش ہو جائیں. آج ہمارا وہ انہی 7 ہوم ورکس پہ جو ہم نے کام شروع کیا تھا اس کی 6 نمبر والی بات ہے، 6 پوائنٹ. وہ کیا تھا کہ اپنے ساتھی سے بات کرنا، اور کون سی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا. اب دیکھیں ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، فونوں پہ بھی، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کام پہ، بزنس پہ، جگہ جگہ بات کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے ہم اس میں سے کچھ بات کریں، جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کی اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے کچھ نہ کچھ بات کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے 1-2 لفظ ہی سکھا دیں. آپ دیکھیں روز ہر کلاس میں آپ کتنا کچھ نیا سیکھتے ہیں، بہت سے لفظ آپ نئے سیکھتے ہیں. تو پھر آپ کا بنتا ہے نا کہ کسی نہ کسی کو اسے سکھائیں، چاہے اپنے بہن کو، بھائی کو، امی ابو، جو جس حال میں رہ رہا ہے. اپنے آفس میں جاتے ہیں تو اپنے کلیگ کو ویسے ہی بیٹھ کے بات کریں کہ آج میں نے یہ پڑھا تھا، آج میں نے یہ سنا. میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، میں نے یہ چیز آج سنی تھی. جب آپ کسی کو بتائیں گے پھر اگلے کو بھی شوق ہوگا کہ چلیں جی وہ کہاں سے پڑھتی ہو، کیا کرتے ہو. اس طرح کر کے پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. ویسے بھی ظاہر ہے آپ نے اپنے لیے بھی تو صدقہ جاریہ اکٹھا کرنا ہے نا، اس کا اجر آپ کو، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ کو دوسروں کی فکر بھی ہو. اور ویسے بھی یہ آپ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں اپنے کورس میں شروع سے لے کے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی ہم نے صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو آگے سکھانا بھی ہے. تو یہ جو اس طرح کسی کو جب آپ بتائیں گے تو یہ قسم کے آپ کی
टीचर ट्रेनिंग वाला काम भी होता जाएगा कि आपको थोड़ा बताना भी आएगा, फिर आप प्रॉपर भी अगर करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो सकता है। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कितने हो गए, 32,111 अल्फाज मुकम्मल हो गए। ये देखें बैटरी हमारी बड़ी तेज़ी से ऊपर आ गई और बहुत थोड़ा सा रह गया है, हमने बस 40-41 हज़ार को क्रॉस करना है और बस फिर हम हमारे एंड की तरफ हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं आजकल। और पॉकेट बुक पे टीचर बनिए, बताइए सब कुछ जो सीखा है दूसरों को सिखाइए और इस पर अमल कीजिए। ठीक है, तो आज देखिए हमने सूरह नास, सूरह फलक, हमने उन सारे शरूर की बात की, उनसे हमें बचना है। उसके लिए हमें अब अपनी आदत बना लें आप लोग लाजमी कि आप लोगों ने इन सूरतों को एहतमाम से पढ़ना है, सुबह शाम भी, रात को सोने से पहले भी और हर नमाज के बाद भी, और अपनी जिंदगियों को जायजा लेके बेहतर तरीके से पे चलाना है। ठीक है ना, तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।